علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا خير من دفنت بالقاء أعظم فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، اور اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، اور اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نعمت اللہ، یا کرم اللہ، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، اور اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ اللہ جل شانہ کا بے حد و حساب شکر ہے، جس کی توفیق سے ہم ایک عاشق صادق کی نسبت سے منعقدہ اس پاکیزہ تقریب میں حاضر ہیں۔ محترم عزت مآب قبلہ شاہ صاحب نے جن محبتوں اور شفقتوں کا انعام عطا کیا ہے، میں آل نبی اولاد علی کی ان شفقتوں پر سراپا تشکر و امتنان ہوں۔ حاضرین و سامعین، میں بلا تمہید اپنی گفتگو نیشہ پور کے ایک جج کی عدالت میں آنے والے ایک ایسے گناہگار کی کہانی سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی کہانی بڑی عجب ہے۔ نیشہ پور کا جج ہے قاضی ابراہیم، اور اس کی خدمت اقدس میں ایک اس دور کے قاضی بھی صاحبان علم ہوتے تھے، صاحبان ذوق ہوتے تھے، صاحبان درد و سوز ہوتے تھے۔
ایک شخص آیا ان کے پاس اور آ کر کہتا ہے قاضی صاحب میں ایک عجب کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ان کا سناؤ کیا کہانی ہے تمہاری؟ امام بہقی شعب الایمان میں یہ ایمان افروز روایت لائے ہیں. اس نے کہا جج صاحب میں کفن چور ایک مجرم اور گناہگار ہوں کہ جو مردوں کے کفن چوری کر کے بازار میں بیچتا تھا. صبح جنازے میں شریک ہو جاتا، قبر کا تعین کر لیتا اور رات کے اندھیرے میں جا کے قبر کھود کے کفن اتار لیتا. یہ میرا پیشہ تھا. ایک روز میں ایک خاتون کے جنازے میں شریک ہوا اور رات کو اپنے پیشے کے مطابق جب میں نے اس کی قبر کو کھودا اور اس کے کفن کو پکڑ کے کھینچنا چاہا نا، تو وہ خاتون قبر میں بول پڑی اور یہ کہنے لگی سبحان اللہ، جنتی جنتی کا کفن اتار رہا، جنتی جنتی کا کفن اتار رہا. میں جس منزل کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں یہ بہت مشکل منزل ہے. ساری عمر آٹا گنیا، لکھاں کیتے پیڑے، اوکھے ویلے محمد بخشا کوئی نہیں لگدا نیڑے. یہ بہت اوکھا ویلا ہے. اتنا اوکھا ہے کہ جہاں پر سگی اولاد، سگے ماں باپ، عزیز و اقارب، دوست احباب، بلکہ وہ کسی نے کہا کول نہیں رکھنا پین پر آواں پل وچ جا دفناؤنا. کول نہیں رکھنا پین پر آواں پل وچ جا دفناؤنا. ٹر جانا تینو سب نے چھڈ کے بوتا چر نہیں لانا. او مک جانے سب جھگڑے تیرے ہیٹھ مٹی جد آنا. اس دن صادق رستے نو تینو کسے نہیں آن منا، کوئی نہیں مناتا. ابو واپس آ جائیں، امی واپس آ جائیں، بھائی واپس آ جائیں. دیکھیں نا کتنی پیاری شخصیت حاجی غلام مصطفیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ. کتنے عزیز بھائی امجد رسول قبر میں چلے گئے، لیکن رب کا ایک نظام ہے کہ جانے والے نے نہ واپس آنا ہوتا ہے اور نہ رہ جانے والوں نے اسے واپس بلانا ہوتا. وہ خاتون بول پڑی کہ مولا واہ تیری قدرت، ایک جنتی کا کیا اتار رہا ہے، کفن اتار رہا ہے. وہ کفن چور کہتا ہے جج صاحب میں کانپ گیا اور میں نے کانپ کے کہا اماں جان آپ جنتی ہوں گی، میں تو کفن چور ہوں، میں کیسے جنتی ہو گیا؟ کہ تو انہوں نے کہا بیٹا رب کا اپنے پیاروں سے یہ وعدہ ہوتا ہے، یہ وعدہ ہوتا ہے کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہوتی ہیں، آخرت میں بھی خوشخبریاں ہوتی ہیں. میں جب قبر میں آئی نا تو مجھے پہلی خوشخبری یہ ملی کہ اے قبر میں آنے والی صالحہ عابدہ زاہدہ خاتون، تیری پہلی بشارت اور خوشخبری یہ ہے کہ تیرے جنازے میں آنے والے تمام مومنوں کی اللہ نے بخشش فرما دی ہے. اللہ یا رسول اللہ. مجھے یہ بیٹھے بیٹھے کہانی اس لیے یاد آئی کہ صاحبان دل کہتے ہیں کہ بعض مواقع وہ ہوتے ہیں جہاں پر دعا مانگنے والوں کی وجہ سے جانے والے کی بخشش ہوتی ہے، اور بعض مواقع وہ ہوتے ہیں جہاں پر جانے والے کی وجہ سے دعا مانگنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شخصیت جو مجاہد ختم نبوت، کیا مجاہد ختم نبوت،
جو عاشق رسول ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں آپ کو ان دونوں حیثیتوں پر رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو غلاموں کی کہانی سنانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ چہروں سے مجھے پڑھے لکھے چمکتے دمکتے چہرے دکھائی دے رہے ہیں، اور اللہ کی عزت کی قسم بھلے کوئی ریڑھی لگاتا ہو، بھلے کوئی مزدوری کا کام کرتا ہو، جس کے سینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا چراغ روشن ہے، اس کا چہرہ از خود چمک دمک کے بتاتا ہے کہ میں مختار کل خاتم النبیین شفیع المذنبین کا غلام ہوں. آپ کی محبتیں چاہوں گا. ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی. ارے حق نے ان کو پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند کیا. یہ ذکر بہت بڑا بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے. امام ذہبی سیر اعلام النبلا، اہل علم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تابعین کی جو بایوگرافیز لکھی جاتی تھی انہیں ہم اپنی ٹرم میں کتب تراجم کہتے ہیں. جو ان کی بایوگرافیز لکھی جاتی تھی ان میں جو ٹاپ کی دو تین امہات الکتب اس فن میں ہیں، یہ کتاب ان میں سے ہے. سیر اعلام النبلا امام ذہبی کی کتاب ہے، اور امام ذہبی ائمہ حدیث میں ایک بہت ہی ایتھارٹی سمجھی جانے والی شخصیت ہے. یہ واقعہ اس میں موجود ہے. سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے، لشکر گیا ہوا ہے کیسر روم کی فوجوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے. وہاں پر حضور علیہ السلام کے ایک غلام نام ہے عبداللہ بن حذافہ اریسٹ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو عاشقوں کی کہانی سنانے لگا ہوں. ابھی شاہ صاحب قبلہ کہہ رہے تھے نا کہ صوفی صاحب تمام تر سختیوں پابندیوں کے باوجود نڈر بن کے بے خوف ہو کے رحمت کونین کے دین کی خدمت کی نوکری کرتے تھے. تو ذرا دیکھیے کہ جن کے دلوں میں حضور کا پیار ہو وہاں پر پھر قرار کتنا ہوتا ہے، استقامت کتنی ہوتی ہے، بہادری جرأت دلیری کتنی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ اریسٹ ہو گئے تھے، بڑے جوان نڈر. یہ ایکو بھائی تھوڑا سا بند کر دیں، صرف آواز تھوڑی رہنے دیں، ایکو بند کر دیں تاکہ میں بات کو آسانی سے کنوے کر سکوں. تھے بڑے جوان نڈر، اریسٹ ہو گئے. کیسر روم نے دیکھا بندہ کام کا ہے تو کیوں نہ اس کو خرید لیا جائے. اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بلایا اور بلا کے کہا عبداللہ چھوڑ اسلام، آ حل لک ان تتنصر فاوتیک نصف ملکی. اسلام چھوڑ کے ہمارا مذہب عیسائیت کرسچینٹی قبول کر لے، میں تمہیں آدھی بادشاہت عیسائی بننے پہ تمہیں دے دوں گا. بہت بڑی آفر تھی، بہت بڑی آفر تھی. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے تڑپ کے کہا او میرے ایمان کی قیمت لگانے والے، آدھی بادشاہت دینے کی بات کرتا ہے، سن سن. لو آتیتنی جمیع ما تملک وجمیع العرب ما رجعت عن دین محمد طرفت عین. فرمایا تو ساری بادشاہت بھی دے دینا تو میں بدلے میں اپنے آقا و مولا احمد مجتبیٰ سے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی بے وفائی نہیں کرتا. وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی
وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ نبی صرف میرا ہے، آپ کا نہیں ہے؟ آپ کا بھی تو ہے نا، آپ کا بھی تو ہے نا۔ تو ذرا دیکھنا، ہم ایک چیز کو اون ہی نہ کریں تو اس کا فیض کہاں سے پائیں گے؟ اس کا فیض کہاں سے پائیں گے؟ خدا کی عزت کی قسم، اولاد کو اون کرنا اس درجے کا نہیں ہے، ماں باپ کو اون کرنا اس درجے کا نہیں ہے، کاروبار کو اون کرنا، اپنی فیکٹری کو اون کرنا، اپنے بزنس کو اون کرنا اس درجے کا نہیں ہے۔ یہ سارے اون بہت نیچے ہیں، اور رحمت کونین کے در کی نوکری کو اون کرنا یہ سارے درجوں میں سب سے اوپر ہے۔ اس کی کوئی انتہا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ اون کریں نا، اون کریں، میرا نبی ہے، یہ جملہ دل کی گہرائیوں سے نکلے، میرا تو سب کچھ۔ یہ کرسیوں پہ بیٹھے میرے بھائی اور دوست بھی بولے، میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ۔ یہ جو ہمارے اندر ہیزیٹیشنز ہیں نا، اور ہم نے خود ساختہ ایک اپنے ارد گرد خول بنا رکھے ہیں، دوستان عزیز، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اس کا دور دور تک کوئی وجود نہیں ہے۔ کریم آقا سے نسبت غلامی کا پہلا اظہار یہ ہے کہ آپ حضور سے اپنی محبت کا اظہار یوں کریں کہ دیکھنے والے کہنے پہ مجبور ہو جائیں، او یار یہ تو پاگل لگتا ہے، یہ تو کیا لگتا ہے؟ پاگل لگتا ہے، یہ تو دیوانہ لگتا ہے۔ میں آئیے صحیح بخاری سے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھنے جا رہا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان رحمت کونین سے اپنی نسبت غلامی کو اون کر کے اظہار کیسے کرتے تھے، کیسے کرتے تھے۔ حدیث بخاری میں آتا ہے، واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ، کہتے خدا کی قسم رحمت کونین اپنا لعاب دہن یوں زبان اطہر سے باہر نکالتے، زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اپنی ہتھیلیوں پہ اٹھا کے اپنے چہروں پہ مل دیتے تھے۔ دوستان عزیز، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ وہ آقا و مولا رب ذوالجلال نے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا لعاب دہن ساج ہمارے جیسا تھا، ہمارے جیسا تھا، نہیں، رب نے ان کا لعاب دہن ایسا بنایا تھا کہ اس کا ایک ڈراپ بھی اگر کسی کو مل جاتا تھا، رب ذوالجلال اس کو ہمیشہ کی شفائیں عطا فرما دیتے تھے۔ یہ اون کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا، ان کا او کیسر روم، میرے ایمان کی بولی لگانے آئے ہو، ساری بادشاہت بھی دو تو میں پلک جھپکنے جتنی دیر بھی حضور سے بے وفائی بولیے نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اچھا بادشاہ تھا نا، طاقت تھی، وسائل تھے، افواج تھی۔ اس نے کہا اس کو باندھ دو صلیب پر، اور تیر اندازوں سے کہا تیروں کی بچھاڑ کر دو۔ سامنے یوں کہا اور الگ کہا مارنا نہیں ہے، ڈرانا ہے۔ لالچ سے نہیں آیا اگر تو جان بچانے کے لیے تو آئے گا نا میری طرف۔ ان کا اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے تیر ہی تیروں، اتنی تیر اندازی کرو۔ انہوں نے باندھ دیا، تیر اندازوں نے تیر برسانے کی حد کر دی، لیکن جتنے تیر بڑھتے حضرت عبداللہ بن حذافہ کے لبوں پہ مسکراہٹ اتنی زیادہ مچلتی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حضور کا عاشق تو یہ کہتا نظر آتا ہے، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، ارے تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں۔
وہ تو یہ کہتا نظر آتا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بادشاہ نے دیکھا یہ ڈر نہیں رہا، کہا اتار کے لے آؤ، لاؤ لکڑیاں، جلاؤ آگ، رکھو اوپر بڑی بڑی دیگ، ڈالو اس میں کھولتا ہوا پانی، جب ابلنے لگے تو اس کو اٹھا کے اس میں پھینکو۔ لکڑیاں لائی گئی، آگ جلائی گئی، پانی بوائل کیا گیا، اور جب پانی کھولنے لگا تو لے کے چلے ان کو پھینکنے کے لیے۔ جب سپاہی ان کو جکڑ کے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے نا تو آپ چیخے مار کے رو پڑے، دھاڑے مار کے رو پڑے، سسکیاں لے کے رو پڑے۔ ہمیں کیا خبر یہ رونا کیا ہوتا ہے؟ یہ سانس پہیلی کچھ بھی نہیں، میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں، مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، صد شکر کے پایا آپ کا غم، میں دھوپ ہوں سایہ آپ کا غم، جب آپ کا غم تڑپاتا ہے رونے میں بڑا لطف آتا ہے، جب آپ کا غم تڑپاتا ہے رونے میں بڑا لطف آتا ہے، میری آنکھیں اور بھی نم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ بادشاہ نے کہا واپس لے آؤ، کہا پتہ چلا عبداللہ جان کتنی پیاری ہوتی ہے، اب پتہ چلا کہ جان جانے کا کیا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ تان کے کہا، اور قبلہ شاہ صاحب جب صوفی صاحب کی بات بتا رہے تھے کہ تمام تر خطرات کے باوجود وہ کہتے تھے یہ سارا کچھ میرے کندھے پہ پڑا ہوا، کندھے پہ پڑا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے سینہ تان کے ان کا، او بادشاہ سن، میں موت سے ڈر کے نہیں رو رہا، میں تو سسکیاں لے لے کر رب سے ایک فریاد کر رہا ہوں، مولا تیرے یار کے نام پہ جان قربان کرنے کا وقت آیا ہے، دکھ رہے گا کہ میری جان ایک ہے، اشتہی ان یکون عدد شعری انفس فخرجت نفسا نفسا، مولا کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں میری اتنی جانیں ہوتی اور میں وہ ساری جانیں مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ یہ ہے وہ، علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں گلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اس نام پہ قربان ہو جانا، دیکھیں نا شہادت نہیں ملی، صرف نام کے اوپر پہرا دیا ہے، حضور کے نام کے اوپر پہرا دیا ہے۔ اور یہ پرانی کہانی نہیں ہے، چند ہفتے پہلے کی کہانی ہے، پوری کائنات نے مشاہدہ کیا کہ ان کے نام پر پہرا دینے والوں کو رب وہ شان دیتا ہے کہ دنیا کے کوچے کوچے میں ایک ہی صدا گونجتی ہے کہ اس جیسی شان کا جنازہ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دوستان عزیز، دوسری کہانی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نام ہے حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی، اور روایت ہے سنن ابی داؤد کی۔ کون سی کتاب؟ سنن ابی داؤد کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں حنین کی طرف، حنین کی طرف۔ غزوہ حنین تاریخ اسلام کا اور خاص طور پہ تاریخ غزوات میں اس جیسا منفرد غزوہ کوئی نہیں ہے، غزوے سارے ہی منفرد تھے، لیکن غزوہ حنین جیسا منفرد غزوہ، آپ اندازہ لگائیں اس غزوے میں شرکت کرنے والے مجاہدوں کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت تقسیم کیا نا تو ایک ایک مجاہد کو 100 اونٹ دیے، 100 اونٹ دیے، کلوں کے حساب سے سونا دیا ہے، چاندی دی ہے۔ اتنا بڑا غزوہ تھا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔
سنن نبی داؤد کی حدیث صحیح ذرا سنیے گا کہ مجاہد ختم نبوت اگر یہ فیض حاجی صاحب پا کے گئے ہیں اور یقیناً پا کے گئے ہیں تو دیکھیے کہ حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی شان کے لیے جد و جہد کرنے والے کا مقام کیا ہوتا ہے۔ حضرت حنظلیہ ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سہل بن حنظلیہ، وہ کہتے ہیں ہم غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے، سفر اتنا لمبا تھا کہ ہم صبح سے لے کے شام تک چلتے رہے۔ کہتے شام کو ہم پہنچ گئے حنین کے مقام پہ۔ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بندہ بھیجا تھا نا حالات و واقعات معلوم کرنے کے لیے، جاسوس، وہ آگے سے آ گیا۔ اسے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں، حنین والوں نے تو بہت تیاری کی ہے، بہت تیاری کی ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں، ان کے جو اونٹوں کی تعداد ہے نا، خالی ان کے اونٹ وہ 24,000 ہیں، 40,000 بکریوں کا ریوڑ وہ ساتھ میں لے کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا جان مال اولاد سب کچھ لے کے جائیں گے، فیصلہ کن ڈیسائیسو جنگ ہے، ہم اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیں گے تاکہ سامنے بچے ہوں گے، سامنے بیویاں ہوں گی، سامنے مال ہوگا تو کوئی بھی میدان جنگ سے بزدلی دکھا کے بھاگنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ آقا اتنا بڑا لشکر ہے، یہ ہے ان کے پاس، یہ ہے ان کے پاس، یہ ہے ان کے پاس۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب رپورٹ مکمل ہو گئی نا تو حدیث کے لفظ سنیے، فتبسم رسول اللہ، میرے آقا مسکرائے، میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا او میرے ساتھ آنے والو، یہ جتنی باتیں اس نے بتائی ہے نا، تلک غنیمت المسلمین غدن انشاء اللہ، کل آنے تو دو، یہ سارا مال میرے غلاموں کے قبضے میں ہوگا، یہ سارا مال میرے غلاموں کے قبضے میں ہوگا۔ لوگ بد نصیب نہ معلوم کن اندھیروں میں بیٹھ کر عقیدہ گھڑتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا روشن عقیدہ یہ ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو وہ علم کا نور عطا کیا ہے، ماضی حال مستقبل کائنات کی کوئی شے بھی مصطفیٰ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ شاہ صاحب سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فکر نہیں کرو، یہ سارا مال کل میرے غلاموں کے ہاتھ میں ہوگا، ہاتھ میں ہوگا۔ میں اس حدیث کو یہاں سٹاپ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ایک دوسری حدیث کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ شاید وہ سننے کے بعد آپ کے ظاہر و باطن کی کیفیت بدل جائے۔ علامہ نے کہا تھا، اور یہ میری بات بالخصوص جوانوں کے لیے ہے، علامہ نے کہا تھا تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے یہ چار سو بدل جائے، اور تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ ہم محافل و مجالس رسمن بپا کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، کہ یار وہ میری محفل میں آیا تھا میں نے اس کی محفل میں جانا ہے، نہیں، یہ محافل و مجالس اس لیے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ انسان کا من بدلے، انسان کا باطن بدلے، یہ اندر کے اندھیرے روشنی سے کافور ہوں اور انسان کو آخرت کا یقین نصیب ہو۔ دوستان عزیز، مٹی داتوں مٹی ہونا کادی بلے بلے، مٹی داتوں مٹی ہونا کادی بلے بلے، اج تو مٹی اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا،
کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی مٹیاں دے وچ رل چلیا، او کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، او اتا ہر کوئی یار مسافر جے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ یہاں بیٹھ نہیں رہنا صدا نہیں بیٹھ رہنا، جانا ہے ایک دن۔ مٹی دے کھڈونے وانگو بندے دی کہانی ہے، مٹی دے کھڈونے وانگو بندے دی کہانی ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے کھیڑ مک جانی ہے۔ ہم جس دور فتن میں بس رہے ہیں، یہاں تو لمحہ لمحہ ایمان پہ ڈاکہ ہے، لمحہ لمحہ دین کو چھینا جا رہا ہے۔ آؤ ایک عاشق صادق سے منسوب اس محفل کو غنیمت جان لیں، شاید اسی میں بیٹھنے کے صدقے میں اللہ آخرت کے راستے آسان کر دے، شاید اسی میں شرکت کے سبب سے اللہ ہمارے لیے قبر کی رات کو رحمت کونین کے دیدار کی جلوہ گاہ بنا دے۔ اب میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں۔ دوستان عزیز، میرے کہنے پہ لمحہ بھر کو ذرا اپنی اپنی ہتھیلی کو دیکھیے گا، پلیز میرے کہنے پہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو ایک بار غور سے دیکھیے، پورے ہاتھ کو۔ اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے دیکھا۔ اب ذرا حدیث پاک سنیے۔ آقا نے فرمایا میرے رب نے مجھے علم اتنا عطا کیا ہے کہ فرمایا جیسے تم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہو نا، میں شرق سے غرب تک ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں۔ پھر جملہ سنیے، جیسے تم اپنے ہاتھ، آپ نے ابھی دیکھا پریکٹیکلی، آپ نے دیکھا کوئی ایک لائن، کوئی ایک انچ، کوئی ایک حصہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں تھا۔ رحمت کونین نے فرمایا جیسے تم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہو، رب کی عطا سے میں کل کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ مرید کے کی سرزمین پر منعقدہ غلاموں کی یہ محفل و مجلس بھی میرے آقا ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے ہم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ آقا کی نگاہوں سے کوئی شے اوجھل نہیں ہے۔ اور ہم تو جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کلیاں پھول غنچے رنگ و بو موج صبا کیا ہے؟ یہ کلیاں پھول رنگ و بو موج صبا کیا ہے؟ نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا؟ ہم تو اسی خیرات کے متلاشی ہیں۔ اب ذرا پلٹیے سنن نبی داؤد کی اس حدیث کی طرف۔ آقا نے کیا کہا کہ یہ 24,000 اونٹ، 40,000 بھیڑ بکریاں، یہ اتنا بڑا لشکر کل آنے دو، یہ سب کچھ کن کے قبضے میں ہوگا؟ میرے غلاموں کے۔ علامہ نے جواب شکوہ میں کہا تھا نا، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، ارے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ خیرہ۔ دوستو، نہیں مانگنے والوں کو دنیا۔ اگلا دن آیا، لیکن اس سے پہلے ایک رات بھی گزرنی تھی، شام کا وقت تھا نا۔ اب ذرا مجاہد ختم نبوت، مجاہد ناموس رسالت، مجاہد دین اسلام، ذرا اس کی کہانی سنیے۔ آقا نے فرمایا من یحرسنا اللیلہ، آج تم میں سے ہماری رات کو حفاظت کون کرے گا؟ ہماری حفاظت، توجہ ہے بات کی طرف، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ دوستان عزیز، یہ باتیں اتنی سستی نہیں ہیں کہ ایسے ہی ہواؤں میں بکھیر دی جائیں۔ ہواؤں میں میرا پروفیشن نہیں ہے کہ میں نے یہاں سے کچھ 4 پیسے کما کے، مجھے 1 ٹکے کی حاجت نہیں ہے۔ اپنی گاڑی پہ آیا ہوں، اپنی گاڑی پہ واپس چلا جاؤں گا۔
خدا کی عزت کی قسم میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ میں گفتگو دوستوں کے جذبات کے لیے نہیں کرتا، اللہ کی عزت کی قسم میں گفتگو اپنی قبر کی پہلی رات کے لیے کرتا ہوں۔ آپ بھی تو اس رات کے لیے سنے نا، آپ بھی تو اس رات کے لیے سنے نا۔ فرمایا من یحرسنا اللیلا، آج ہماری رات کو حفاظت کون کرے گا؟ حضرت انس بن ابی المرصد اٹھے، کہا حضور میں۔ فرمایا جاؤ گھوڑا لے آؤ، گھوڑا لے آئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ سامنے گھاٹی ہے، اس گھاٹی میں جو سب سے اونچی جگہ ہے نا وہاں پہ جا کے تم نے ساری رات گزارنی ہے۔ اور ایک جملہ کہا، فرمایا لا نغرن من قبلک اللیلا، اس طرف سے ہمارے لشکر کو کوئی آج رات نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس طرح پہرا دینا ہے میری خاطر، دین کی خاطر۔ حضرت انس الغنوی کہتے ہیں حضور جان چلی جائے گی لیکن آپ کی ڈیوٹی میں کمی نہیں آئے گی، کمی نہیں آئے گی۔ ہم تو گفتار کے غازی ہیں نا، کردار کیا ہے؟ تیرے چٹے کپڑے کس کم آمن جے اندروں ہوویں کالا ہو، باروں چاڑو کسے نہیں کم دا جے اندر لگ جائی جالا ہو۔ اقبال نے کہا تھا اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کردار کے غازی یہ ہوتے ہیں صوفی غلام مصطفیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے، کہ جو چلے بھی جائیں تو سالوں بعد بھی لگتا یوں ہے کہ ابھی وہ کہیں گئے نہیں ہیں، وہ تو یہی دائیں بائیں ہمارے گرد موجود ہیں۔ ان کی خوشبو اسی طرح مشام جان کو معطر کرتی رہتی ہے، ان کی یادیں اسی طرح انسان کے ایمان کو روشنی عطا کرتی رہتی ہے۔ حضرت انس چلے گئے، راوی کہتے ہیں صبح نماز فجر کا ٹائم آ گیا، آقا آئے تشریف لائے نماز کے لیے۔ میں آپ کو کوئی قصہ کہانی کہاوت نہیں سنا رہا، سنن ابی داؤد کی حدیث صحیح سنا رہا ہوں، حدیث صحیح سنا رہا ہوں۔ اس حدیث کے ایک ایک جملے میں شان مصطفیٰ بھی ہے، مقام مصطفیٰ بھی ہے، عظمت مصطفیٰ بھی ہے، اور اس کے ایک ایک جملے میں حضور سے غلامی اور وفا کرنے کے انعامات و اکرامات بھی ہیں۔ آقا آئے نماز کے لیے، دو سنتیں پڑھی۔ اب سنتیں پڑھنے کے بعد انتظار کس کا ہوتا ہے؟ فرض کا، کہ فرض پڑھنے۔ لیکن آقا نے دو سنتیں پڑھ کے چہرہ مبارک پھیرا اور غلاموں سے کہا، وہ جو رات کو آپ کی عزت و ناموس کا پہرا دینے گیا تھا نا، کہا وہ انس کی کوئی خبر خیر خبر آئی؟ صحابہ نے کہا حضور نہیں، رات کے ادھر ہی اپنی ڈیوٹی پہ، نہ وہ آئے نہ ہماری طرف سے کوئی گیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تکبیر کہو، اقامت ہوئی، نماز پڑھی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، ذرا دیکھیے حضور کے دین کے لیے آقا کے، ہم سمجھتے ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج اسی کا نام دین ہے، نہ بابا نہ، دین نام ہے رحمت کونین کے لائے ہوئے نظام کو اس 6 فٹ کے جسم سے لے کے پوری کائنات میں نافذ کرنے کا۔ قرآن نے بار بار کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم ہیں اس دین کے امین اور علم بردار جنہوں نے حضور کے لائے ہوئے اس دین کو ساری کائنات میں غالب اور نافذ کرنا تھا۔ لیکن ہم وہ بد نصیب ہیں کہ کائنات تو دور کی بات ہے، ہم اپنے 6 فٹ کے جسم پہ بھی اسے نافذ کرنے کے قابل نہیں رہے، اپنے گھر میں نافذ کرنے کے قابل نہیں رہے، ہم تو اپنے زیر اثر ماحول میں اس کو نافذ کرنے کے لائق نہیں رہے۔ لیکن جو دین کی نوکری کرتے ہیں نا، ذرا دیکھیے آقا نے سلام نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وہو یلتفت الی ذلک الشیء، کہتے نماز پڑھ رہے تھے لیکن بار بار نظریں اٹھا کے اسی گھاٹی کی طرف دیکھتے تھے جدھر غلام کو بھیجا تھا، جدھر خادم کو بھیجا تھا۔ نماز گزر گئی، قربان جاؤں، لوگ کہتے ہیں نماز میں معاذ اللہ حضور کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے، او بد نصیب، سنن ابی داؤد کی روایت پڑھ، یہاں تو آقا نماز پڑھ کے بار بار غلام کو تک رہے ہیں، بار بار غلام کو تک رہے ہیں، اور جب غلام حالت نماز میں آقا کا خیال لاتا ہے نماز ٹوٹتی نہیں، نماز اپنی معراج کو پہنچ جاتی ہے۔
علامہ اقبال نے یہی بات کہی تھی، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ علامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھتا ہی اس لیے ہوں کہ جیسے جیسے نماز آگے بڑھتی ہے عشق مصطفیٰ کے بھانبڑ اور مچلتے ہیں۔ سلام پھیرا، اب سلام پھیر کے آگے پیچھے تو آقا کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، اللہ کا وظیفہ پڑھتے تھے، لیکن اس دن سلام پھیرتے ہی آقا نے کہا ابشروا قد جاءکم فارسکم، صحابہ مبارک ہو وہ دیکھو ہماری خاطر رات پہرا دینے والا آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ آ گئے نا، میں شارٹ کرتا ہوں حدیث کو، بیچ والی ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہوں۔ آقا نے ایک لاسٹ کویسچن کیا، فرمایا انس ساری رات گھوڑے پہ ہی سوار رہے، حل نزلت اللیلہ، یا تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے سے نیچے بھی اترے؟ عرض کرتے آقا دو موقعوں پہ اترا تھا، ایک جب میں نے نماز پڑھنی تھی، اور دوسرا جب مجھے قضائے حاجت محسوس ہوئی، گیا قضائے حاجت کر کے وضو کر کے پھر آ کے گھوڑے پہ چڑھ کے پہرا دینا شروع کر دیا، نماز کے لیے اترا، نماز پڑھ کے پھر گھوڑے پہ چڑھ کے پہرا دینا شروع کر دیا۔ جب یہ سوال پوچھ کے جواب لے لیا نا تو اب سنیے آقا نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا انس قد اوجبت فلا علیک اللہ تعمل بعدها ابدا، فرمایا انس مبارک ہو تو نے جنت وہ جو سدرۃ المنتہا پہ تھی، آج کی رات میرے ساتھ محبت کا یہ اظہار کر کے اس جنت کو اپنے ہاتھوں سے اپنی طرف کھینچ لیا ہے، اور آج کے بعد تو جو مرضی کرتا رہے رب نے جنت تیرے لیے واجب کر دی ہے۔ یہ ہے حضور کے غلام، یہ ہے حضور کے غلام۔ دوستان عزیز، میں نے شروع میں مشہور آیہ مقدسہ ربنا اغفر لی بولیے والے والے پڑھی، ربنا اغفر لی والے والے، اے اللہ میری بھی بخشش کر اور میرے ماں باپ کی بھی بخشش کر۔ آج حاجی صاحب کے فرزند موجود ہیں، حاجی انوار صاحب، وہ اپنے والد گرامی کے لیے بھی یہی التجا، یہ ساری مقصد ہی یہی ہے بزم سجانے کا، آپ کو بلانے کا کہ ربنا اغفر لی ولوالدیہ، ربنا اغفر لی ولوالدیہ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خدا کی عزت کی قسم، مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، لوگ تو جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتے ہیں نا، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ تم جو کچھ کرتے ہو، جو تمہارے قریبی عزیز و اقارب ہوتے ہیں، وہ سارے کا سارا شام کو قبر میں ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آج کی یہ تقریب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب کے سامنے، بھائی امجد رسول کے سامنے، ایک تحفہ، گراں قدر تحفہ، بیش بہا تحفہ، بھائی انوار اپنے والد گرامی کے لیے ساری کائنات خرید کے ان کے سامنے رکھتے تو انہیں اتنی خوشی نہیں ہونی تھی جتنی اس تحفے کی ہوتی ہے، اس تحفے کی ہوتی ہے۔ آج کی یہ ساری بزم کی جملہ نیکیاں، جملہ لمحات و ساعات ایک تحفے کی شکل میں پیش کیے جائیں گے، یہ دعا ہی ہے۔ اب سنیے، میں جوان بچے بیٹھے ہیں، ینگسٹر بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے یہ بات سنانے لگا ہوں، اور اسی بات میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک بوڑھے صحابی، بوڑھے ہو گئے، ان کا بیٹا آیا ان کے پاس، امام طبرانی الموجم الاوسط میں یہ روایت لائے ہیں، الموجم الاوسط میں۔ وہ آیا حضور کے پاس، ان کا بیٹا، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بزنس میرا ہے، کام میرا ہے، اور ابا جی بیچ میں سے پیسے نکال کے خرچ کر لیتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں، بتاتے بھی نہیں، تو مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ روز وہ کوئی نہ کوئی پیسے نکالتے ہیں بزنس میں سے، اور پتہ نہیں وہ کسی کو دیتے ہیں کہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، بتاتے بھی نہیں، پوچھتے بھی نہیں، بزنس میرا ہے۔ آقا نے فرمایا اچھا بیٹھو، ایک صحابی کو کہا جاؤ اس کے ابا کو بلا کے لاؤ۔ صحابی چلے گئے اس بوڑھے والد کے پاس، جن کے والدین زندہ ہیں
وہ ذرا توجہ سے سنیں. اور جنہوں نے غفلت میں اس نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. ہم جس فتنوں کے دور میں رہتے ہیں وہاں ہمارے طرز عمل پتہ کیا ہے؟ کیتی خدمت نہ جیوندیاں ماپیاں دی مویا ٹونگ رچان دا کی فائدہ. سا ہوندیاں بھوک نہ پیاس پوچھی پچھو دے گا چڑھان دا کی فائدہ. کول بے کے دکھڑا پھولیا نہیں مگرو رون کرلان دا کی فائدہ. جب وہ نعمت پاس ہوتی ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ان کی محبتیں بانٹنے کے لیے. آپ نے فرمایا جاؤ بلا کے لاؤ اس کے باپ کو, ابھی پوچھ لیتے ہیں اس سے. وہ صحابی گئے, ان کو بلا کے لائے, کہا آپ کی شکایت کی ہے آپ کے بیٹے نے اور حضور نے آپ کو طلب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب بوڑھا باپ, دیکھنا کسی باپ کے لیے اس سے بڑا زندگی میں تلخ موقع کیا ہوگا کہ بیٹا شکایت کرے باپ کی, بیٹا شکایت کرے. باپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے. اور تھا بہت بڑا شاعر عرب, ویسے ہی طبی اعتبار سے فصاحت و بلاغت کے سمندر ان کے اندر موجزن تھے. اس نے دل ہی دل میں نا اپنے اس دکھڑے کو شعروں میں ڈھالا. زبان سے نہیں کہا, زبان سے نہیں کہا, دل ہی دل میں اس نے اپنے دکھ کو شعروں میں ڈھالا. اور اپنے آپ کے دکھڑے کو خود سے شعر بانٹنے سے دکھ کم ہوتا ہے نا, اپنے آپ سے بانٹا. اب ادھر سے وہ شعر بنا کے چلتا ہوا آ رہا ہے, ادھر سے رب ذوالجلال نے جبرائیل کو بھیجا, کہا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور محبوب سے کہنا جب وہ بوڑھا باپ آئے نا تو باقی کاروائی بعد میں کریں, پہلے اسے کہیں وہ شعر سنا جو آتے ہوئے کہہ کے آیا, وہ شعر سنا جو راستے میں تو اپنے دکھ کے لفظوں میں ڈھال کے آ رہا. بوڑھا باپ آیا حضور کی بارگاہ میں, کہا جی حضور حاضر ہوں. بیٹا سامنے بیٹھا ہے شکایت کرنے والا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا جی آپ کا بیٹے کا معاملہ تو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, پہلے ذرا وہ شعر تو سنائیں جو وہاں سے چلتے ہوئے یہاں تک راستے میں کہہ کے آئے. ان کی چیخ نکل گئی, چیخ نکل گئی. آقا جو شعر ابھی میرے اپنے کانوں نے نہیں سنے قربان جاؤں مصطفیٰ وہ بھی جانتے ہیں, مصطفیٰ وہ بھی جانتے ہیں, انہیں وہ بھی خبر ہے, انہیں وہ بھی پتا ہے. اس نے وہ شعر سنا ہے. ان شعروں میں سے صرف ایک شعر کا میں ترجمہ سناتا ہوں. اس نے کہا او بیٹا تو نے آج میری شکایتیں لگانی شروع کر دی, تو جس دن پیدا ہوا تھا نا ہم نے خود کو اسی دن سے مار لیا تھا, اپنی خواہشیں دفن کر دی تھی, اپنی آرزویں سب ختم کر دی تھی, اور ہم ساری زندگی کی جد و جہد صرف تیری خاطر کرتے تھے, تیری خاطر کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے وہ بابا جی شعر سناتے گئے اور رحمت کونین کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات لگ گئی, آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس دامن آنسوؤں سے تر ہو گیا. جب شعر ختم ہوئے تو آقا جلال میں اٹھے اور جلال میں اٹھ کے اس نوجوان کے گریبان سے پکڑا اور جیسے کوئی کھینچ کے یوں پھینکتا ہے, کھینچ کے باپ کے قدموں میں پھینکا اور کہا تو اس اپنے مال کی شکایت کرنے آیا تھا, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, تیری جان بھی تیرے باپ کی ہے, یہ چاہے تو تجھے بھی بیچ سکتا ہے. یہ ہے باپ, یہ ہے باپ. دوستان عزیز یہ وہ رشتہ رب نے عطا کیا ہے. باپ اللہ نہ کرے کہ کسی کا ایسا ہو, شرابی ہو, بدکار ہو, فاسق و فاجر ہو, بے نمازی ہو, لیکن اولاد کے لیے زمانے میں اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہوتا. وہ جب اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا ہم اسی جھجک میں رہتے ہیں, وہ میرے ابا جی ہیں کیا جو میں ان کی ادب احترام, نماز نہیں پڑھتے, سگریٹ پیتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. وہ بابا وہ ان کا کردار ان کے ساتھ ہے. اولاد کے لیے باپ کی ذاتی حیثیت جو چاہے ہوتی پھرے, اولاد کے لیے وہ ایک ولی سے کم نہیں ہوتا, ولی سے کم نہیں ہوتا. اور جس کا باپ ہو حاجی غلام مصطفیٰ جیسا, اس کی خوش بختیوں کے عالم کیا ہوں گے. دکھیے دیگل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں. یہ سکھیوں کو کیا خبر کہ شفقتوں کا سایہ جب سر سے اٹھتا ہے تو تب انسان زندگی کے کن مرحلوں سے گزرتا ہے, کن مرحلوں سے گزرتا ہے. وہ ٹھنڈک, وہ سکون, وہ پیار, وہ چین, وہ لذت, وہ حلاوت, وہ مٹھاس
جو ایک باپ کی زبان سے نکلنے والے لفظوں میں ہوتی ہے وہ کائنات کی کسی اور نعمت میں نہیں ہوتی، کسی اور نعمت میں نہیں ہوتی۔ دوستان عزیز، حاجی صاحب نے ساری زندگی دین کی خدمت، دین کی سربلندی، ناموس رسالت کا پیرا، ختم نبوت کی نوکری اس میں گزار دی۔ میں صرف آج کی اس نشست کا پیغام موطا امام مالک کی ایک روایت کی روشنی میں دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام مالک موطا میں یہ روایت لائے ہیں، مجلس سجی تھی آقا کی، مجھے علم ہے بڑے بڑے صاحبان ذوق بیٹھے ہیں، صاحبان علم بیٹھے ہیں، صاحبان مال و دولت بیٹھے، رب نے بڑی کشادگیاں دی ہیں، بڑی کشادگیاں دی ہیں، لیکن دوستان عزیز یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ زندگی، یہ دنیا بہت بے وفا ہے، بہت بے وفا ہے۔ آپ لمحہ بھر کو سوچئے نا کہ آج جان نکل گئی تو قیامت آج شروع ہو گئی۔ وہ جو حلال و حرام سارا کچھ جمع رتب و یابس کیا، الا ماشاءاللہ جمع کیا ہے، عیش کوئی اور کرے گا اور بھگتان کوئی اور بھگتے گا، کوئی اور بھگتے گا۔ کھامے سود تے حج تے جامے، لوکاں تو حاجی کلوامے، انج تیری نہیں بخشش ہونی، لکھ تو پاویں روپ وٹاویں، اس پیسے تیرے کم نہیں ہونا، جس پیسے تینو کیتا چلا، اٹھ بندیا ہن ڈا مسلح، راضی کر لے اپنا اللہ۔ ہمارے طرز حیات کیا ہے؟ حج بھی کیتی جانے ہاں، لو بھی پیتی جانے ہاں، کھا کے مال یتیماں دا پج مسیتی جانے ہاں، چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جانے ہاں، فرض پلائی بیٹھے ہاں، نفلاں نیتی جانے ہاں، او کرنو جا کے سارے سوچئے ایک ہی کیتی جانے ہاں، ایک ہی کیتی جانے ہاں۔ موطا امام مالک کی روایت اور اس پہ میری بات ختم۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور ایک سوال پوچھنا ہے، فرمایا پوچھو۔ کہا حضور کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا غلام کنجوس ہو؟ آقا نے فرمایا ہاں ممکن ہے، پاسبل ہے کہ ایک بندہ میرا کلمہ بھی پڑھتا ہو اور تباً وہ کنجوس بخیل ہو، پیسہ خرچ کرنے میں اس کا ہاتھ تنگ ہو۔ فرمایا ممکن ہے۔ ایک دوسرا اٹھا، اس نے کہا حضور اَيَكُونُ الْجَبَانُ مُؤْمِنًا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا کوئی غلام بزدل بھی ہو، ڈرپوک بھی ہو؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ کوئی میرا کلمہ پڑھتا ہو اور بزدل بھی ہو، ڈرپوک بھی ہو۔ ذرا توجہ رکھیے گا بات کی طرف۔ اگلا سوال بڑا حساس ہے، اگلا سوال ہمارے مقام کا تعین کرنے والا ہے، مقام کا تعین کرنے والا ہے، اور خدا کی قسم اگر وہ دل میں اتر جائے تو شاید آج رات کو سونے نہ دے، نہ مجھے نہ آپ کو سونے نہ دے۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ بیٹھا میں سامنے ہوں جس کے پاس برق طبی بھی نہیں، جوش مکالی بھی نہیں، تلقین غزالی بھی نہیں۔ علامہ نے کہا تھا لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ یہاں کہنے والے بھی راکھ کا ڈھیر، سننے والے بھی راکھ کا ڈھیر، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ تیسرا کویسچن بہت ڈیسائیسو ہے، بہت فیصلہ کن ہے۔ صحابی نے عرض کی حضور کیا آپ کا غلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا مجھے رب کی عزت کی قسم میرا کلمہ پڑھنے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بس میں اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں، میرا کلمہ پڑھنے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور میری زندگی فون سے لے کر، کاروبار سے لے کر، معاملات سے لے کر، زندگی کے لمحے سے لے کر، ہمارے ہاں تو جھوٹ کو اب گناہ، جھوٹ فیشن بن گیا ہے، فیشن بن گیا ہے۔ اور آپ کسی کو جھوٹ بن کے ڈوج دے لیتے ہیں تو نفس اندر سے بہت اپریشیٹ کرتا ہے کہ یار تم نے فلاں کو کیسا بدھو بنایا ہے، کیسا اس کو مطمئن کیا ہے، کیسا تم نے اپنا مال کمایا ہے۔ دوستان عزیز یہ ذہن میں رکھیے گا، آقا نے کہا میرا غلام، میرا امتی، باقی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا کلمہ پڑھنے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میری عادت نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے آپ سے وعدے لوں، یہ دوستو وعدے ہاتھ اٹھانے کے نہیں ہوتے، یہ دل کو جگانے کے ہوتے ہیں، دل کو جگانے کے ہوتے ہیں۔ اپنے دل میں جھانکیے گا اور آج رات کو اس سوال کا جواب لے کے ضرور سوئیے گا
کہ میں اب تک کی زندگی میں حضور کا غلام ہوں بھی یا نہیں ہوں بھی یا نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں رحمت کونین کے سچے وفا شعار غلاموں میں شامل فرمائے اور ان راستوں پہ چلائے جن راستوں پہ حاجی غلام مصطفیٰ چل کے زندگی یوں گزار کے گئے کہ آج سالوں بعد بھی لوگ انہیں عاشق صادق کہتے ہیں, فنا فی الشیخ کہتے ہیں, مجاہد ختم نبوت کہتے ہیں. اللہ ان کی تربت کو جنت کے باغ میں تبدیل فرمائے. بھائی امجد رسول کی تربت کو اللہ اپنی رحمتوں سے معمور کرے. میں صمیم قلب سے جملہ منتظمہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص شاہ صاحب کی شفقتوں کا کہ جنہوں نے اتنی محبتوں اور شفقتوں سے نوازا. خانہ بے چراغ بھی سب کی نظر میں آ گیا, خانہ بے چراغ بھی سب کی نظر میں آ گیا. شاہ جی آپ کے قیام سے ہم بھی تو باشرف ہوئے. اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت و با کرامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.